آیت نمبر 28 پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور آیت نمبر 28 کا کچھ خلاصہ اس طرح سے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عقائد ہیں قرآن کے اندر، 3 عقیدے بنیادی طور پہ بیان ہوئے ہیں، ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید کی تعریف بھی ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسے ہی معبود ماننا، اسے اولاد سے پاک ماننا، یہ سارے کے سارے عقیدہ توحید کے بنیادی کانسیپٹس۔ پھر عقیدہ رسالت میں ہم نے کلام کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں بھیجے، گویا ہم ان کے بارے میں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہیں، یعنی ان کے نام پتہ ہوں یا نہ پتہ ہوں، مگر ہمیں ان سب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا ہے، سرکار پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آنا۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ تھی کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اس کے بعد ہم نے مرنا ہے، مر کر قبر میں جانا ہے، پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حساب اور کتاب دینا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے کیا کچھ کیا۔ تو یہ ہماری 3 بنیادی عقیدے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان ہوئے۔ تو جو دوسرا رکوع ہم سورہ بقرہ کا پڑھ رہے ہیں، اب تک جو ہم نے پڑھا اس کے اندر ان 3 ہی بنیادی عقیدوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکام اور تعلیمات ارشاد فرمائی تھی۔ تو آخری جو ہماری آیت مبارکہ تھی، آیت نمبر 28، اس میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات ہوئی کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، جزاک اللہ، کہ تم تو مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کری، جس پر ہم نے کلام کیا تھا کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کس کیفیت میں تھے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ ہمارے باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم ہوئیں گے، مگر اللہ کے علم میں تھا کہ میں اس دنیا میں آؤں گا۔ تو میں تو مردار تھا، بے جان تھا، اس نے مجھے کیا کیا، زندہ کیا اس دنیا میں۔ جو مجھے پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بعید اور مشکل نہیں ہے۔ تو کافر عقیدہ آخرت کے منکر تھے، مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا مر کے قبر میں چلے گئے، ہمارے سامنے تو کوئی بھی زندہ نہیں ہوا۔ تو ان کو بتایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہارے سامنے بھی زندہ کریں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ عالم دنیا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو نیا عالم وجود میں آئے گا اس میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور یہاں میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس عالم میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک عالم کے اندر موجود تھے، عالم ارواح میں، پھر عالم ارواح سے ہم اپنی ماں کی شکم کے اندر آئے، اور پھر وہاں سے ہم اس دنیا کے اندر آئے۔ تو ہم یہ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اگرچہ ہمیں اپنے پرانے سفر کی یادیں نہیں ہیں کہ کیا ہم نے وہاں کیا تھا، لیکن ہم وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ سفر ابھی بھی ہمارا جاری اور ساری ہے، روز حشر میں یہ سفر ہمارا ختم ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی اور ہماری موت کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ اب اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جس طریقے سے ہے کہ جب زندہ کر دیا تو زندہ کرنے کے بعد یعنی پیدا کرنے کے بعد تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جتنے اسباب ضروری تھے اللہ نے وہ بھی تمہارے لیے پیدا فرمائے، بلکہ تم تو اس دنیا میں بعد میں آئے ہو، تمہاری زندگی گزارنے کے جو اسباب تھے اللہ نے تم سے پہلے ہی پیدا فرما دیے۔ اب وہ آیت مبارکہ پہلے آپ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیری کلمات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل
بكل شيء عليم صدق الله العظيم. ترجمہ اس کا سماعت فرما لیں. هو الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا فرمایا، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواہن، تو اس نے ان آسمانوں کو برابر برابر کر دیا. سبع سماوات، اور 7 آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں، پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا. اب انسان کو چھوڑ کر پوری کائنات کی تخلیق کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. یہ جو پوری کائنات ہے نا، اس کو عالم کبیر کہا جاتا ہے، اور جو انسان ہے اس کو عالم صغیر کہا جاتا ہے. پوری کائنات کی جو مظاہر ہے وہ اللہ نے انسان کی ذات کے اندر رکھ دی ہے. کائنات جو بنی ہے وہ عناصر اربع سے بنی ہے. 4 چیزیں ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، جس سے مل کر یہ پوری کی پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے. اور انسان کی تخلیق کے اندر بھی ان عناصر کا کوئی نہ کوئی کردار کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا اظہار بھی ضرور ہوتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہی توجہ فرمائی کہ ہم نے تمہیں پیدا تو ضرور کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا کہ ہم نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں بے آسرا چھوڑ دیا، بے سر و سامان چھوڑ دیا، تمہاری زندگی کے گزارنے کے اسباب تمہیں فراہم نہیں کیے. بلکہ اس خالق کائنات کی شان یہ ہے کہ اس نے تمہیں بعد میں پیدا کیا. تمہاری ضرورت کی جتنی چیزیں تھی وہ تم سے پہلے ہی اس نے پیدا فرما دی. بھئی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم، اس نے پیدا فرما دیا. کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے. کیا پیدا فرمایا؟ ما فی الارض جمیعا، زمین کو، اور زمین پر یا زمین میں جو کچھ ہے وہ سب پیدا فرمایا. یہ سارا کا سارا کس کے لیے پیدا فرمایا؟ فرمایا لکم، تمہارے لیے پیدا فرمایا. اب آپ دیکھیں، جب میری پیدائش ہوئی تو مجھے پوری کائنات بنی ہوئی ملی کہ نہیں ملی؟ جب آپ اس دنیا میں آئے تو بنی ہوئی ملی کہ نہیں ملی؟ مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کیا. آپ جس مکان میں رہیں گے وہ پہلے بنایا، جس چھت کے نیچے زندگی گزاریں گے وہ پہلے بنائی. آپ کے آنے سے پہلے آپ کی غذا کا سامان اللہ نے دنیا میں فراہم فرما دیا ہے. ایسا کریم رب ہے وہ کہ تخلیق کو، مخلوق کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں وہ سارے کے سارے اس نے بہم کر دیے، فراہم کر دیے، پہنچا دیے، تاکہ میری مخلوق کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق سے پہلے یہ دنیا تخلیق ہو چکی. کیوں؟ دیکھیں بھئی، مہمان کے آنے سے پہلے ساری تیاری کر لی جاتی ہے. یہ نہیں کہ مہمان آئے گا تو پھر سوچیں گے کیا پکانا ہے، کیا لانا ہے، یہ ادھر کر دوں وہ ادھر کر دوں. جب پتہ چلتا ہے کہ مہمان آنے والا ہے تو پہلے سے تیاری شروع کر دی جاتی ہے. مہمان کے آنے کے بعد تیاری نہیں ہوتی. اسی طرح جب بارات آتی ہے تو بارات کے آنے سے پہلے پوری تیاری کر لی جاتی ہے. یعنی کہ بارات آئے گی تو تیاری کی جائے گی، دولہا آئے گا تو تیاری شروع کریں گے، ٹینٹ لگائیں گے، شامیانے لگائیں گے، کرسی لگائیں گے. نہیں، جب پتہ ہے کہ وہ آنے والا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ ساری کی ساری اللہ مہیا فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات انسان کے لیے بنائی. تو جب انسان کو بھیجنا تھا تو بھیجنے سے پہلے اللہ نے اس پوری کائنات کو اس کے لیے بنا دیا کہ اسے رہنے کے لیے زمین کی ضرورت پڑے گی، فرق چاہیے ہوگا، اللہ نے زمین بنا دی. اسے کھانے کے لیے اسباب چاہیے ہوں گے، اس کی غذا کے لیے اللہ نے زمین پہ اجناس کو اگا دیا. اسے پینے کے لیے، سیراب ہونے کے لیے کوئی شے چاہیے ہوگی، اللہ نے اس کے لیے ندی اور دریا بہا دیے. پھر اسے روشنی چاہیے ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے چاند کو بنایا. اسے گرمائش چاہیے ہوگی تو اللہ نے اس کے لیے سورج کو بھی بنا دیا. اور پھر جب وہ موسم کے اثرات سے پریشان ہو رہا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آسمانوں سے سیراب کرنے کے لیے بارش کا سلسلہ بھی شروع فرما دیا. تو یہ سارے کے سارے اسباب انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
فراہم فرما دیے تھے جب پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر آئے تو یہ کائنات بسی ہوئی تھی، یہ کائنات بنی ہوئی تھی. ہاں اس کی تزئین و آرائش آنے والوں کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تزئین و آرائش ہوتی رہی، لیکن تزئین و آرائش اسی وقت ہوگی جب بنیادیں پہلے سے موجود ہو، جب دیواریں پہلے سے موجود ہو، جب چھت پہلے سے موجود ہو. اگر چھت ہی نہ ہو، دیواریں ہی نہ ہو، بنیادیں ہی نہ ہو تو کلر کہاں کرو گے، پردے کہاں لگاؤ گے؟ تو تزئین و آرائش سے پہلے بنیادوں کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے اس پوری دنیا کو، زمین و آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرما دی. اور یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو یہ تخلیق کیوں کیا، یہ تمہارے ہی لیے تو کیا ہے. بھئی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ اہتمام کریں تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تمہارے لیے تو کیا ہے، یہ بھی تو کھاؤ، یہ بھی تو کھاؤ، یہ بھی تو چکھو، ارے یہ بھی تو دیکھو، یہ بھی. وہ بولے گا کہ پیڑ بھر نہیں، تمہارے لیے تو کیا ہے، یہ ہمیں کیا ضرورت ہے، تم آئے ہو تو یہ سب ہوا ہے. تو یہ جو پوری کائنات اللہ نے بنائی کس کے لیے بنائی؟ اللہ فرما رہے انسان تمہارے لیے بنائی ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں. پوری عالم انسانیت کے لیے اللہ نے کائنات کو اتاولے کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھ رہے. کوئی مہمان آئے اور وہ گھبا گھب یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، تو سو رہا تسلی رکھو بھائی سب تمہارے لیے تو ہے. بولو گے نہیں بولو گے؟ ایسا ہوتا ہے نا. کوئی اگر بچے، چلو مہمان کو چھوڑو، بچے اگر آپ کے فٹافٹ ساری چیزوں پہ ٹوٹ پڑے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شہزادہ بھی مسکرا رہے ہیں. ایسے ہوگا نا، ارے بھائی تمہارے لیے، آرام سے آرام سے. تو انسان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں پوری کائنات تمہارے لیے تو ہے، کیوں برباد کر رہے ہو اسے؟ سب ملے گا، سب ملے گا، بنائے ہی تمہارے لیے ہے. مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ مجھے پلاٹ چاہیے، نہ مجھے بنگلے چاہیے، نہ مجھے باغات و محلات چاہیے. یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. جب ہے ہی تمہارے لیے تو اس کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں مت کاٹو. ہاں اس کو برتنا سیکھو، اس کو برتنا سیکھو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات اور بڑی پیاری یہاں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، بہت خوبصورت بات لکھی کہ دیکھیں جب بارات آتی ہے نا تو اصل جو ہوتی ہے وہ بارات نہیں ہوتی، اصل ہوتا ہے دولہا. باراتی کس کے ہوتے ہیں؟ دولہا کے ہوتے ہیں. اگر دولہا نہ ہو تو باراتیوں بھی نہیں ہے. اور باراتیوں کی جو عزت اور احترام کی جا رہی ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے کی جا رہی ہوتی ہے؟ دولہے کی وجہ سے کی جا رہی ہوتی ہے. اگر دولہے کے ساتھ نہ ہو تو وہ باراتی وہی کھانا جو پہلے عزت سے پیش کیا جا رہا تو پلیٹ پھینک لے تو بھائی کس کی طرف سے؟ جی دولہے کا. اچھا بھی ٹھیک ہے بھائی، ہاتھ بھی دھلائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، پلیٹ بھی دیں گے، نکال نکال کے ملا کر دیں گے. تو باراتی کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ دولہا کی وجہ سے ہے. اور ہماری عزت ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر سرکار نہ ہوتے یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ شامیانے جو لگے ہیں، یہ ٹینٹ جو لگے ہیں، یہ فرش جو بچھایا گیا ہے، ستاروں کے قمقمے لگائے گئے ہیں، یہ چاند اور سورج کو جو بنایا گیا ہے، اس کائنات کو مزین کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے لیے کیا گیا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں یہ کائنات نصیب خود اللہ نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک. اے پیارے اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا. کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی. وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. تو یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے. اللہ نے یہ کائنات اگر بنائی ہے تو انسان کے لیے، اور ہم سب کو اللہ نے حضور کے صدقے میں بنایا. پھر فرمایا جب تمہارے لیے ہے، اور ظاہر سی بات ہے تمہیں برتنا بھی آنا چاہیے. کوئی مجھے گاڑی کی چابی دے دے اور ارے گاڑی آپ کی، اب مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی تو کیا وہ میرے لیے نعمت ہوگی؟ اس گفٹ کا مجھے فائدہ ہوگا؟ اسی طرح وہ بزرگ جنہیں اسمارٹ فون چلانا نہیں آتا ان کا بچہ اسمارٹ فون گفٹ کر دے، ابا یہ تمہارے لیے. بولے یہ کیا مصیبت ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سا بٹن دبانا کون سا بٹن نہیں دبانا، یہ دباتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے. تو وہ گفٹ انہیں خوشی دے گا؟ اب بولا آپ کے لیے. اسی طرح کوئی ایسا لباس لے کر آگے جو ابا پہن نہیں سکتے،
ابا کو عادت نہیں ہے پینٹ پتلون پہننے کی، لا کے دے دو، ابا مہنگی ترین پتلون تمہارے لیے لے کر آیا، ابا بولے میں پہن ہی نہیں سکتا، مجھے آئے گی نہیں۔ تو نعمت اسی وقت بنے گی جب وہ آپ کے فائدے میں ہو، آپ کے استعمال میں آئے۔ اگر آپ کے استعمال میں نہیں آئے گی تو وہ آپ کے لیے نعمت، اب دینے والے نے بڑی محبت سے دی آپ کو گاڑی، اب چلانا نہیں آتی تو یا تو قصور ہے نا، دینے والے کا تو قصور نہیں ہے، بولے گاڑی بھی دوں ڈرائیور بھی دوں، گاڑی بھی دوں ڈرائیور بھی، پھر بولو کہ پیٹرول بھی ڈلوایا کرو، تو حضرت آپ میری گاڑی مجھے واپس کر دیں، آپ موٹر سائیکل بھی گھوما کریں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ کوئی نعمت دینے والا نعمت دے کر احسان جتا دیتا، بھائی اب آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کا قصور ہے، مگر قربان جائیے اپنے پاک پروردگار کے، جب اس نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی تو اس کائنات کو برتنا کس طریقے سے یہ سکھانے کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ بھی عطا فرمائے کہ حبیب جائیے ان کو بتائیے کھاتے کیسے ہیں، حبیب جائیے ان کو بتائیے پیتے کیسے ہیں، حبیب جائیے ان کو بتائیے پہنتے کیسے ہیں، حبیب جائیے ان کو سکھائیے بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، پھرتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں۔ دینے والے نے صرف کائنات دے نہیں گئی بلکہ اس کائنات کو برتنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بھی اس کائنات کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے بندوں کو جا کر سکھاؤ کہ اس زمین سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے، آسمان سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر تمہیں اس سے فائدہ حاصل کرنا نہیں آئے گا تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں جناب؟ بھائی جس کی جتنی دوڑ، جس کی جتنی سوچ، وہ اسی حساب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس زمین پر بلاک رکھنے ہی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جتنی بڑی جگہ گھیر لوں بس یہ تبھی میرے لیے نعمت بن سکتی ہے، پلاٹ کی شکل میں خریدوں نعمت بن سکتی ہے۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے نا، اب پتہ نہیں اس زمین کے اندر اللہ نے مزید کون کون سی نعمتیں رکھی۔ اب جیسے جیسے فکر پروان چڑھی ویسے ویسے انسان نے دریافت کرنا شروع کیا۔ پہلے اس نے صرف رہنا شروع کیا تھا، بعد اس نے کھودنا شروع کیا۔ جب کھودنا شروع کیا تو پتہ چلا بھائی اس میں تو سونا بھی ہے، اس میں تو چاندی بھی ہے، اس میں تو گیس بھی ہے، اس میں پیٹرول بھی ہے، اس میں ڈیزل بھی نکل رہا ہے، اس میں تو پانی بھی نکل رہا ہے، اس میں یہ بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، اتنی ساری معدنیات موجود ہے۔ تب اس کو پتہ چلا کہ زمین صرف رہنے کے لیے نہیں ہے، زمین کے اندر بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے، وہ بھی میرے فائدے کے لیے۔ تو پہلے انسان کی نگاہ صرف زمین کے اوپر تک تھی کہ زمین کے اوپر جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر پھر انسان کے علم میں ترقی کی ہے، انبیاء تشریف لے کر آئے، اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی اور انسان کو پتہ چلا کہ جتنا فائدہ میرے لیے زمین کے اوپری سطح میں ہے اتنی ہی نعمتیں اللہ نے زمین کی تہ میں میرے لیے چھپا رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ما فی الارض جميعا، صرف ما علی الارض نہیں فرمایا، علی کا معنی ہوتا ہے اوپر، فی کا معنی ہوتا ہے اندر، یعنی انا علی السقف، میں چھت کے اوپر ہوں، چھت میرے نیچے، مکان میرے نیچے، اور انا فی البیت، میں گھر کے اندر ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، جو اوپر ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، جو اندر ہے وہ بھی تمہارے لیے۔ جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اندر بھی کچھ ہے، وہ صرف اوپر اگنے والی سبزیاں، درخت، پھل، پھول، پودے، جڑی بوٹیوں کو دیکھا کرتے تھے، اور جب قرآن نے بتایا اس کے اندر بھی کچھ ہے، اب جناب 200 فٹ کھود رہے، 400 فٹ کھود رہے، 4,000 فٹ کھود رہے، اور جتنا کھودتے چلے جائیں گے اللہ کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں اتنی ہی آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ اور پھر آپ دیکھیں زمین بظاہر اوپر سے ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن زمین کی اوپری سطح کے اندر بھی اللہ نے مختلف کیفیات رکھی ہیں۔ ہر زمین کے ٹکڑے پر گھر نہیں بنایا جا سکتا، اسی طرح زمین کے ہر ٹکڑے پر روڈ نہیں بنایا جا سکتا، زمین کے ہر ٹکڑے پر کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی، حالانکہ زمین ایک ہے، لیکن اس کے مختلف ٹکڑوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف صلاحیتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے زمین بظاہر نیک نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندرونی سطحوں میں اللہ نے مختلف صلاحیتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ کہیں کھودو تو پانی نکلتا ہے اور کہیں کھودو تو تیل نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہر جگہ پانی نہیں ہے، ہر جگہ تیل نہیں ہے،
ہر جگہ گیس نہیں ہے، ہر جگہ سونا نہیں ہے، ہر جگہ پوٹاشیم نہیں ہے، ہر جگہ کوئلہ نہیں ہے، بظاہر اوپر سے ایک جیسی نظر آ رہی ہے، مگر جتنا کھوجیں گے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں اور اس کی قدرت کے تجلیات آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اللہ نے یہ سب کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے تو بنایا ہے۔ اب تم برتنا سیکھو، تمہارے اندر پوٹینشل ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے کہ میں اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اب جب سب تمہارے لیے بنایا، پھر فرمایا کہ زمین بھی تمہارے لیے۔ جب زمین تخلیق فرما دی اللہ نے، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ استوا کا معنی ویسے ہوتا ہے برابر ہو کر بیٹھنا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے معنی درست نہیں، اسی لیے استوا کے بہت سارے معنی۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آیات متشابہات ہے، اس سے پہلے بھی میں دو کا کلام کر چکا ہوں، مگر پھر کبھی انشاءاللہ چونکہ تفصیل چل رہی ہے تو پھر کبھی موقع ملا تو آیات متشابہات میں انشاءاللہ کلام کریں گے۔ استوا کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی ایک کام مکمل ہو گیا تو اب دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے جو توجہ فرمائی وہ زمین کی طرف، کہ میرا جو خلیفہ آئے گا وہ رہے گا زمین میں، پوری کی پوری زمین بسا دی گئی، سجا دی گئی، ساری نعمتیں فراہم کر دی گئی۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن، پھر اس نے آسمان کو بھی برابر کر دیا، اور ایسا برابر کیا، ایسا برابر کیا کہ آپ کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، اس چادر میں ایک سلوٹ نظر نہیں آتی۔ آپ تنائے میرا چادر، جتنی بھی آپ کس لیں کہیں نہ کہیں سلوٹ اور جھول آ ہی جاتا، مگر ایک چادر خدا نے تنائی ہے، کوئی سلوٹ نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی سوراخ نہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے چھت کی مانند قرار دیا، اور آپ بخوبی آ گئے واقف میں کہ چھت ڈالنے کے لیے کالم کا ہونا ضروری ہے، پلرز کا ہونا ضروری ہے، اگر پلر نہ ہو تو چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی چھت دیکھ لیں آپ، پلرز موجود ہے نا، پلرز اور بیم، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، بیم بھی نہ ہو تو چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، تو پلرز اور بیم دونوں ہونے چاہیے، اور وہ نیچے کی سطح پہ ہونے چاہیے، تب پہ جا کے چھت پر کھڑی ہوگی۔ اور اگر آسمان کی طرف نگاہ کریں، کوئی کالم نظر آ رہا ہے، کوئی چھت نظر، کوئی آپ کو بم نظر آتا ہے؟ کوئی چھت، کوئی کالم نہیں ہے، کوئی بم نہیں ہے، اس کے باوجود یہ چھت اگر آسمانوں میں رکی ہوئی ہے تو اللہ کے حکم سے رکی ہوئی ہے۔ فرمایا آسمان بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائے، اور آسمان پر جو چاند، ستارے، سیارے وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی ان چاند تاروں کا، اس سورج کا مجھے کیا فائدہ؟ اگر آپ کو فائدہ نہیں تو کس کو فائدہ؟ خدا کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاند، سورج، ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے لیے بنائے۔ کیسے بنائے؟ دیکھیں سورج ہے نا، اس سورج کی جو شعاع ہے اس کے اندر مختلف قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیتیں اور خصوصیات ہیں۔ اس کی ایک صلاحیت تو یہ ہے کہ یہ روشنی دیتی ہے، جب سورج پوشیدہ ہو جاتا ہے تو ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، اور جیسے سورج آتا ہے تو ہر طرف، اس کی ایک صلاحیت تو یہ اللہ نے رکھی، اور ایسی روشنی دیتی ہے کہ پھر کوئی چیز اندھیرے میں چھپ نہیں سکتی، ایسی روشنی دیتی چکا چوند۔ دوسرے اس کی روشنی میں اللہ نے حرارت رکھی ہے، گرمائش رکھی ہے۔ اس گرمائش کا ایک تو انسان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس گرمائش کا زمین کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس گرمائش کی وجہ سے کھیتیاں پکتی ہیں۔ اگر یہ ہیٹ نہ ملے، جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں نا، تو کھانا جب پک رہا ہوتا ہے تو آنچ میں پک رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پکنے کے قریب ہو جاتا ہے تو اس میں لگاتے ہیں دم، لگتا ہے کھانے میں دم، بریانی میں لگتا ہے نا، ابھی تو بھوک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، تو بریانی میں جب دم لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آنچ سلو کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، بولے یار مولوی صاحب کو بڑا پتہ ہے، تو آنچ سلو کر دیتے ہیں بالکل، تاکہ چاول جل نہ جائے۔ ہیٹ کنٹرول کرتے ہیں نا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے اللہ بھی سورج کی ہیٹ کنٹرول فرماتا ہے۔ گرمیوں کی سبزیاں الگ ہیں، سردیوں کی سبزیاں الگ ہیں۔ اگر یہ موسم تبدیل نہ ہو تو آپ کو رنگ برنگی سبزیاں کہاں سے ملیں؟ رنگ برنگے پھل کہاں سے ملیں؟ اسی طریقے سے
اس سورج کی شعاع میں اللہ نے وائٹامن ڈی رکھا جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہو گئی سورج کی خصوصیات. چاند کی خصوصیت دیکھیں. آج تو لوگوں نے چاند کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، مگر نہ پہلے دیکھے بھی کہتے چاند نظر ہی نہیں آتا. اتنی غلاظت، اتنی پولوشن ہو گئی ہے، اتنی آلودگی ہو گئی ہے کہ چاند تارے نظر نہیں آتے. ورنہ پہلے آپ رات کو آپ لیٹے تو آپ کو نظر آتا تھا چاند بھی اور تارے بھی نظر، اب نظر ہی نہیں آتے. اب تو ہمارے بچوں نے بھی چاند دیکھنے چھوڑ دیے، اب وہ گلی محلوں میں چاند ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. اور یہ جو فحش اور عریانی کا سیلاب آیا ہوا ہے نا، شاید آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، لیکن اپنی نسلوں کی حفاظت کریں. خدا کے واسطے نسلوں کی حفاظت کریں، ورنہ اس قوم کو خاص طور پہ جو ہے نا ہلاک و برباد ہونے سے کوئی بچانے والا نہیں. تو فحش اور عریانی کا سیلاب آیا. اب چاند کی خاصیت یہ ہے، سورج کھیتی کو پکاتا ہے اور چاند کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں رس اور ذائقہ پیدا کرتی ہے. چاند کی روشنی کی وجہ سے پھلوں میں رنگ آتا ہے. اگر چاند کی روشنی نہ ہو تو نہ تو پھلوں میں رس آئے، نہ ان کا رنگ تبدیل ہو، اور نہ ہی اس کی خاص کیفیت رس والی پیدا ہو. تو سورج پکاتا ہے اور چاند کیا کرتا ہے؟ اس میں رنگ اور رس پیدا کرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ آپ کو بولے جی غذا تو میں کھاتا ہوں، اس میں چاند اور سورج کا کیا کمال ہے؟ ان دونوں کا ہی تو کمال ہے. اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو نہ یہ پکی ہوئی ملتی، نہ لذت سے بھری ہوئی ملتی. ایک پکانے والا، دوسرا لذت پیدا کرنے والا. پھر بولے ستاروں کی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہاں بالکل، آج کے شاید انسان کو ستاروں کی ضرورت نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا نا وہ یونیورسل بنایا. آج کا انسان سائنسی ایجادات کی وجہ سے بہت زیادہ بندھا ہوا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہ ہو تو یہ نہیں کر سکتا. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یونیورسل مین بنایا. دنیا کے کسی بھی خطے پہ آپ موجود ہوں، آپ اپنی عبادات کو ادا کرنے کے لیے اور راستے کے تعین کرنے کے لیے اور اپنے قبلے کی ڈائریکشن کو سمجھنے کے لیے آپ کسی سائنسی ایجاد کے ضرورت مند اور کہنا چاہیے کہ بنے ہوئے نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں آپ کہ وہ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا ورنہ پتہ نہیں چلے. تو جو ستارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے وہ راستوں کا تعین کرنے کے لیے بنائے. جب اندھیری راتوں میں سفر کرتے تھے اور روڈ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے تو ستاروں کے ذریعے سمتوں کا تعین کیا جاتا تھا کہ یہ ستارہ اگر اس پوزیشن میں ہے تو یہ مشرق کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور میں نے جس علاقے میں جانا ہے وہ بھی مشرق کی طرف ہے، تو اس ستارے کو دیکھتے ہوئے سفر کو جاری و ساری رکھ سکتا ہوں. اب اگر آپ کے پاس کمپاس نہیں ہے تو پھر آپ کیسے دیکھیں گے سمتوں کا تعین کیسے کریں گے؟ جب گوگل میپ نہیں بنا تھا اس وقت لوگ کیسے سفر کیا کرتے تھے؟ اس زمانے میں تو لوگوں نے سفر کیا تھا نا، اور آپ سے زیادہ سفر کیا کرتے تھے اس زمانے کے لوگ، اور محفوظ ترین سفر کیا کرتے تھے اس زمانے کے لوگ. کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس تخلیق کا سہارا لے کر اور پھر راستوں میں سفر کیا کرتے تھے. تو اللہ نے زمین بھی ہمارے لیے بنائی اور اللہ نے آسمان بھی ہمارے لیے بنایا. جب سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے استعمال کے لیے، تو پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر سب کچھ میرے لیے تو مجھے سب کچھ تو نہیں ملا؟ اگر سب کچھ میرے لیے ہے تو مجھے تو سب کچھ تو نہیں ملا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ سب لوگوں کے لیے بنایا، صرف میرے لیے نہیں بنایا کہ سارا کچھ مجھے ہی مل جائے. اللہ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے بنایا ہے، تو جس مخلوق میں جتنی صلاحیت اللہ نے اتنا اس کو عطا فرمایا. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں آم نہیں اگتے، آم یہاں سے جاتے ہیں، چاول یہاں سے جاتا ہے، اور بھی کچھ ایسی سبزیاں ہیں، پھل ہیں جو پاکستان سے پوری دنیا میں امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں دوسرے ممالک میں بھیجے جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ چونکہ وہاں کے لوگوں کو وہ نعمت میسر. تو وہ یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ملک میں آم کیوں پیدا نہیں کیے؟ اللہ کی مرضی، کچھ کسی کو آم دیا تو کسی کو کوئی اور صلاحیت سے نوازا ہے. اور پھر اللہ نے یہ اس لیے رکھا کہ دنیا کا نظام بیلنس رہے، کوئی دنیا پہ اکیلا حاکم نہ بنے، اور سب کو پتا ہو کہ میری ضرورت وہ پوری کرنے والا ہے، اس کی ضرورت میں پوری کرنے والا ہوں. اور جب یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ رہے گا، لینے دینے کا معاملہ رہے گا، تو کوئی کسی پر حکمرانی قائم بلکہ برابر کے تعلقات ہوں گے.
کیونکہ اگر میری ضرورت اس کے ساتھ معلق ہے تو اس کی ضرورت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، تو دنیا کا نظام باہمی تعاون اور باہمی محبت سے چل سکے گا۔ پھر یہ بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جب سب کچھ میرے لیے تو پھر کچھ چیزوں سے منع کیوں کیا مجھے؟ بھائی بکری کھانے کی اجازت ہے اور خنزیر کھانے کی اجازت نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بچیا کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، گدھے کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کوئی بولا گدھا بھی تو میرے لیے ہے نا، تو گدھا کھانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو کتا بھی میرے لیے ہے، کتا کھانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا شبہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی، لیکن ہر چیز سے فائدہ ایک جیسا تو نہیں اٹھے گا نا۔ مثال کے طور پہ کپاس بھی میرے لیے، اب میں کپاس کھانا شروع کر دوں، کپاس تمہارے لیے، کھانا شروع کر دو، چلانا شروع کر دو، کوئی کھاتا ہے کپاس؟ نہیں کھاتا نا، کیوں نہیں کھاتا؟ گندم کھائے گا، جو کھائے گا، لیکن کپاس نہیں کھائے گا، کیوں؟ وہ اس لیے کہ کپاس ہے تو میرے لیے مگر میرے پہننے کے لیے، گندم کھانے کے لیے، جو کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، تو ساری چیزیں میرے لیے ہیں، لیکن ہر چیز کا استعمال ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اگر گدھے کو پیدا کیا تو میرے لیے پیدا کیا، مگر اس لیے نہیں کہ میں اس کو کھا جاؤں، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ میں اس کے اوپر اپنا سامان لاد کر اور اس پہ سواری کر سکوں۔ گائے کو اس لیے پیدا کی میں اس کو کھا جاؤں، اللہ نے بکری کو اس لیے پیدا کی میں کھا جاؤں، مگر کتے کو اس لیے پیدا نہیں کی میں کھا جاؤں، بلکہ کتے کو اس لیے پیدا کیا کہ میں رکھوالی کا کام کر لوں، چوکیداری کے کام میں اس کو استعمال کر لوں۔ تو ساری چیزیں میرے لیے ہیں، لیکن ہر چیز کا استعمال ایک جیسا، ہر بندہ بولے ہر چیز کھا لوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اختیار کر کے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے اجتناب کر کے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے پانی ہے، پانی کو آپ حاصل کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور آگ سے اجتناب کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو اس کو ہاتھ میں نہیں لیتا بلکہ دور رکھ کر اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو ہر چیز سے ایک جیسا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب جب ساری چیزیں فائدے کے لیے تو نقصان کیوں رکھا گیا؟ اگر مصیبت نہ ہو تو دنیا کے کارخانے نہیں چل سکتے، مصیبت کی ہی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بھائی اگر کوئی مرے ہی نہیں تو گورکن بھی نہیں ہو سکتا، پھر بات آ رہی سمجھ میں؟ کوئی مرے گا تو گورکن کا پیشہ قائم ہوگا نا، جب گورکن ہوگا تو بیلچہ بھی چاہیے ہوگا، پھر زمین کا کوئی حصہ بھی مختص کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار نہیں ہوگا تو کوئی حکیم رہے گا؟ کوئی حکیم ہی نہیں بن سکتا۔ کوئی بیمار نہ ہو تو دوائیوں کی جو دوا ساز کمپنیاں ہیں کہ جو دوائیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے بال ہی بڑے نہ ہو تو حجامت والا پیشے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر لباس پہننے کا سلسلہ نہ ہو تو درزیوں کی روزی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ لباس بوسیدہ نہ ہو تو کوئی نیا لباس بنائے گا؟ کوئی بھی نہیں بنائے گا۔ نیا لباس بناتے اس لیے کہ پرانا بوسیدہ ہو گیا۔ تو یہ مصیبت کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر اس کو روک دیا جائے تو کائنات کا نظام سب کا سب ٹھپ ہو جائے گا۔ جتنے سروس پرووائڈر ہیں نا ان سب کا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ جیسے یہ گاڑی ٹھیک کرنے والے، اگر کسی کی گاڑی خراب نہ ہو تو کوئی مکینک بنے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ تو ان پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام متحرک ہے، چل رہا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا فرمایا، جب پتا ہے کہ میرے لیے، تو مجھے صرف اتنی جد و جہد کرنی چاہیے کہ جو میرا حصہ ہے وہ مجھے مل جائے، دوسرے کے حصے پہ نگاہ نہیں رکھنی چاہیے۔ جتنی بھوک ہے، 2 روٹی مل گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب میں سامنے والے کی بھی روٹی پہ نگاہ رکھوں، اس کی بھی روٹی پہ نگاہ رکھوں، اس کی بھی روٹی پہ نگاہ رکھوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ حسد جنم لے گا، ناشکراپن جنم لے گا، تکبر جنم لے گا، ایک دوسرے سے بغض اور عناد کی کیفیات پیدا ہو جائیں گی، اور پھر جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ تو اس دنیا میں جھگڑے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان 2 روٹیوں کے بھی حقدار ہوں جو سامنے والے کی پلیٹ میں رکھی ہیں، میں خدا کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں۔ کاش ہم خدا کی تقسیم پہ راضی ہونا شروع ہو جائیں کہ مجھے جو مل رہا ہے وہ میرے نصیب سے مل رہا ہے، اللہ نے لکھ دیا تھا، جتنا لکھا اتنا مل گیا مجھے،
نہ اس سے زیادہ میں حاصل کر سکتا ہوں، اور جو میرے مقدر کا ہے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کاش ہمیں اس پہ یقین آنا شروع ہو جائے تو ہماری زندگی میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ آخری بات یہ کہ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا، ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ تمام چیزوں کی تخلیق کا مقصد صرف انسان کا فائدہ، انسان اس سے استفادہ کرے، فائدہ حاصل کرے۔ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ Does anyone know about it؟ پتہ ہے کسی کو اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ گاڑی چلانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، صبح سے لے کے رات تک مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اپنی خراب چیز کو بھی اچھا بتا کر بیچنے کے لیے، برادے کے اندر چائے کے فلیور ملا کر بیچنے کے لیے، سفید پاؤڈر بنا کر اسے دودھ کہہ کر بیچنے کے لیے، زندگیوں سے کھلواڑ کرنے کے لیے، مال چھیننے کے لیے، چوریاں ڈالنے کے لیے، دوسروں کی بچیوں کی عزت خراب کرنے کے لیے، سب کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہمیں۔ اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا، سب کچھ تمہارے لیے، اور تم اکیلے میرے لیے، سب تم لے لو، مگر مجھے کیا چاہیے؟ مجھے صرف تم چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان سب کچھ تمہارے لیے میں نے بنایا ہے، اور صرف تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، پر ہم اسے چھوڑ بیٹھے۔ جب تک کوئی چیز اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتی ہے نا اس کی عزت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرنا چھوڑ دے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو بلب جل رہا ہے نا، یہ جل رہا ہے، اس کی ریسپیکٹ ہے، اس کو لٹکایا ہم نے، اور جیسے یہ جلنا بند ہو جائے گا نکالیں گے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا پرپز اور کریشن ختم کر دیا، اس نے تخلیق کا مقصد پورا نہیں کر رہا۔ جب تک یہ کپڑا صاف ستھرا اچھا چمکدار ہے پہنو، جس دن یہ پھٹ جائے گا میں اس کو پہنوں گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تخلیق کا مقصد فوت ہو گیا، اس لیے بنایا تھا کہ بدن چھپائے، اب بدن چھپ نہیں رہا، اب تو بدن نظر آ رہا ہے۔ آپ پھینک دیں گے کچرے میں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اپنی زندگی میں روزمرہ معمولات کے اندر بہت ساری اشیاء گھر پہ خرید کر لے کر آتے ہیں، بڑی محبت سے لاتے ہیں، لیکن جب وہ آنے کا مقصد پورا نہیں کرتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے کباڑی کو دے دیتے ہیں، کچرے کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے رب نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارے پیدا کرنے کا ایک مقصد تھا۔ There was a purpose behind our creation۔ بہت عظیم مقصد۔ جب تک ہم یا وہ افراد جو اس عظیم مقصد کو پورا کرتے ہیں ان کے نام ہمیشہ روشن اور تابندہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مزارات میں چلے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود دنیا ان کے ناموں کو عزت اور احترام کے ساتھ لیتی ہے۔ ہزاروں سال بیت جاتے ہیں مگر غوث اعظم کے نام پہ کوئی فرق نہیں آتا، خواجہ صاحب کے نام پہ کوئی فرق نہیں آتا، بابا فرید کے نام پہ کوئی فرق نہیں آتا، داتا صاحب کے نام پہ کوئی فرق نہیں آتا، لاج شہباز قلندر کے نام پہ فرق نہیں آ رہا۔ میرا دادا جو 40 سال پہلے مر گیا اسے نہیں جانتا، مگر وہ خواجہ صاحب جو 1000 سال پہلے گئے تھے آج بھی لوگ انہیں جانتے اور پہچانتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا، آج تک اللہ نے ان کے نام کو اونچا کر کے رکھا۔ ہم 2.5 ارب مسلمان اس دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو کھو دیا، ہم اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے بنایا تھا ہم سمجھ رہے کہ ہم اس کے لیے بنے، ہماری صبح سے لے کے رات تک بھاگ دوڑ اسی لیے۔ اللہ کے لیے کوئی کام کرنے والا جب اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کریں گے تو جیسے آپ کو 3 ڈبے والے کے ہاتھ میں بھیج دیا جاتا ہے، ایسی اللہ نے بھی ہمیں 3 ڈبے والوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ 3 ڈبے والے کون؟ یہ کافر مشرک سارے 3 ڈبے والے اللہ نے کو ہم پہ مسلط کر دیا، کیونکہ خود یہ 3 ڈبے بنے، یہ خود ڈسپوزیبل چیز بنے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے تو خلیفۃ اللہ ان کو بنایا تھا مگر یہ تو زمین اور مال کے پجاری بن کر بیٹھ گئے، تو ٹھیک ہے ان کو ذلت و رسوا کر دو۔ آج ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا پرپز اور کریشن تخلیق کا مقصد پورا نہیں کر رہے، لیکن جب تک سانس میں سانس باقی ہے موقع ہے آپ پھر سے رسول اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو لارے کتاب آپ کو عطا فرمائی اپنے حبیب کے صدقے میں اس پہ عمل کرنا شروع کریں، پھر کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اسی کتاب سے قوموں کو عروج عطا فرمایا۔
جبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. کون؟ صحابہ کرام. انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، مگر دنیا کی امام بنے. کیسر و کسریٰ ان کے نام سے ڈرتے اور کانپتے تھے. کیوں؟ فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ پاک ہم سب کو